سال تھا 2018، اسلام آباد، جمعہ کی رات، وقت تقریباً 2 بجے۔ سیکٹر F10 کی ایک سنسان گلی میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہی گلی تھی جہاں چند دن پہلے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک مخصوص گھر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ سینیٹر نذرت صادق کا گھر تھا، اور اس کے بالکل سامنے IG اسلام آباد کی رہائش گاہ موجود تھی، یعنی شہر کا سب سے محفوظ سمجھا جانے والا علاقہ۔ مگر اس رات یہ تحفظ ایک دھوکہ ثابت ہونے والا تھا۔ گلی کی خاموشی ابھی باقی تھی کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ چند ہی لمحوں میں 5 نقاب پوش افراد باہر نکلے اور سیدھا سینٹر نذرت صادق کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ چند منٹ اور پورا گھر ان کے کنٹرول میں تھا۔ اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو قابو میں رکھا گیا، ڈکیتی کی گئی، اور وہی گروہ خاموشی سے واپس نکل گیا۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ اسی طرز کی وارداتیں باقاعدہ پیٹرن بن چکی تھیں۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ہر ہفتے ایک ہی طریقہ اور ایک ہی روٹ، وا صدر، ٹیکسلا، نصیر آباد، سول لائن۔ پولیس کو پہلے سے اطلاع ہوتی، ناکہ بندیاں لگتی تھی، مگر نتیجہ نہیں بدلتا۔ پولیس کے مطابق یہ گینگ 500 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا، جبکہ بعض افسران کا دعویٰ تھا کہ یہ نیٹ ورک 4 ارب روپے سے زائد کی ڈکیتیوں میں ملوث ہو چکا تھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس کے نشانے پر صرف عام شہری نہیں، بلکہ SHO سے لے کر کمشنر سطح کے افسران بھی آ چکے تھے۔ پھر 10 ستمبر 2021 اسلام آباد سے ایک اور گاڑی چھینی جاتی ہے۔ اطلاع فوراً موٹر وے پولیس تک پہنچتی ہے، ناکہ بندیاں لگتی ہیں، مگر جیسے ہی سفید گاڑی کو روکا جاتا ہے، اندر سے شدید فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں میں کمشنر نعمان افضل افریدی مارے جاتے ہیں، ایڈیشنل IG سجاد افریدی شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور وہ گاڑی ناکہ بندی توڑ کر نکل جاتی ہے۔ اب یہ صرف ڈکیتی نہیں رہی تھی، یہ سیدھا چیلنج تھا، ایک ایسا گینگ جو اطلاع، ناکہ بندی اور ریاستی رد عمل تینوں کو چکما دے رہا تھا۔ آخر وہ تھا کون؟ پھر ایک نام سامنے آیا، بلال ثابت، اور پولیس اسے ایک ہی نام سے جانتی تھی، ٹریگر لور۔ لیکن اصل سوال یہی ہے، ایک ایسا شخص جس کے والد خود ایک انٹیلیجنس ادارے سے وابستہ رہے ہوں، وہ اس حد تک خطرناک کیسے بن گیا؟ بلال ثابت 1989 میں پشاور کے علاقے پشتخرا میں پیدا ہوا، مگر اس کی پرورش اسلام آباد میں ہوئی اور اس کے والد ایک سرکاری ادارے سے ریٹائرڈ تھے۔ اس نے ابتدا چھوٹے جرائم سے کی، موبائل چھیننا اور پرس سنیچنگ اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ لیکن 2008 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے پہلی بار پولیس کے رڈار پر لا کھڑا کیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں شالیمار تھانے کی حدود میں اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک شخص سے نوکیا موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت ہوئی تو اس نے فوراً فائر کر دیا اور وہ شخص موقع پر ہی مارا گیا۔ یہ بلال کی زندگی کا پہلا بڑا کرائم تھا، قتل۔ واردات کے بعد وہ فرار ہو گیا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ وہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جو اکثر نئے مجرم کر بیٹھتے ہیں۔ وہی چھینا ہوا موبائل بیچنے گیا اور دکاندار کو اپنے والد کا شناختی کارڈ دے دیا، جس کے بعد پولیس سیدھا اس تک پہنچ گئی۔ شالیمار تھانے کے سب انسپکٹر ابرار نے اسے گرفتار کیا، مگر راستے میں اس نے ہتھکڑیوں کے باوجود ابرار کی پستول چھین لی اور فائر کر دیا۔ گولی گاڑی کی چھت سے نکل گئی اور ابرار بچ گئے۔ اس پر قتل، ڈکیتی اور پولیس پر حملے کے مقدمات درج ہوئے، لیکن چند ہی مہینوں میں وہ ضمانت پر رہا ہو گیا، اور یہیں سے اس کا اعتماد بڑھ گیا۔ 2013 میں اس کا رابطہ کار چور گینگ سے ہوا اور وہ سنیچنگ سے آگے بڑھ کر گاڑیاں چوری کرنے لگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سے چوری ہونے والی گاڑیاں سوابی، مردان اور دیگر علاقوں میں فروخت ہونے لگی۔ 2014 میں وہ ایک بار پھر پکڑا گیا، اس بار چوری شدہ گاڑی کے ساتھ، اور اسے تقریباً 3 سال جیل میں رہنا پڑا۔ 2017 میں جب وہ جیل سے باہر آیا تو وہ پہلے والا بلال نہیں تھا۔ اس نے اکیلے کام کرنے کی بجائے اپنا گینگ بنا لیا، اور یہیں سے اس کی وارداتیں ایک واضح پلان کے تحت ہونے لگی۔ 2018 تک اس کا نام اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھیل چکا تھا، اور اس کا گینگ ایک رات میں 8 ڈکیتیاں کرنے لگا۔ یہ لوگ چھپ کر نہیں آتے تھے، سیدھا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے اور مزاحمت پر فوراً فائر کرتے۔ مورگا میں ایک واردات کے دوران مزاحمت ہوئی تو اس نے فائرنگ کر دی، جس میں ایک نانا اور اس کی نواسی زخمی ہو گئے۔
اس کے بعد اس کے ٹارگٹس بدلنے لگے۔ ڈیفنس راولپنڈی میں ایک انٹیلیجنس ادارے کے افسر کا گھر نشانہ بنا، پھر ایک اور اعلیٰ افسر کا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکا، یہاں تک کہ سابق گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل اورکزئی کے گھر میں بھی ڈکیتی کی گئی۔ اور پھر وہ واقعہ جس نے سب کو چونکا دیا، اسلام آباد کا سیکٹر F10 سینٹر نذر صادق کا گھر، اور بالکل سامنے IG اسلام آباد کی رہائش، یعنی شہر کا سب سے محفوظ سمجھا جانے والا علاقہ۔ مگر وہاں بھی یہ گینگ داخل ہوا، واردات کی اور بغیر کسی رکاوٹ کے نکل گیا۔ اب سوال یہی تھا، یہ سب ممکن کیسے ہو رہا تھا؟ اس کا جواب اس کے طریقے میں تھا۔ یہ لوگ کسی بھی شہر میں 10 سے 15 دن رہتے، امیر گھروں کی ریکی کرتے، روٹین سمجھتے اور پھر ٹھیک وقت پر واردات کرتے۔ ہر شہر میں ان کے اپنے انفارمرز ہوتے تھے، بعض پولیس اہلکار بھی انہیں اندر کی معلومات دیتے تھے، اسی لیے انہیں پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ کہاں ناکہ بندی ہے اور کہاں راستہ کھلا ہے۔ واردات کے وقت ایک گاڑی آگے چلتی، ایک پیچھے، اور اصل ٹیم درمیان میں ہوتی۔ پولیس کی نقل و حرکت تک کی معلومات پہلے سے موجود ہوتی، اسی لیے وہ ہر بار نکل جاتے تھے۔ یہ لوگ گولڈن نمبر استعمال کرتے تاکہ شک نہ ہو، اور ہر واردات کے بعد موبائل اور سمز توڑ دیتے تھے۔ گاڑیوں کا بھی ایک واضح اصول تھا، ہر واردات کے لیے نئی چوری شدہ گاڑی اور اسے دوبارہ استعمال نہیں کرنا۔ اسی دوران بلال کی ایک اور سائٹ سامنے آئی جو اس کے پورے پیٹرن کو ایکسپلین کرتی ہے۔ وہ حد سے زیادہ توہم پرست تھا، اسے یقین تھا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار اس کے لیے خوش قسمت دن ہے، اسی لیے زیادہ تر وارداتیں انہی دنوں میں کرتا اور منڈے کو غائب ہو جاتا۔ ایک چیز تقریباً ہر واردات میں کامن تھی، سفید رنگ کی گاڑی۔ وہ اسے خوش نصیبی سمجھتا تھا، اس لیے اس کی زیادہ تر بڑی وارداتیں اسی میں ہوتی تھیں۔ پشاور میں ایک واقعہ سامنے آیا جس میں SHO شکیل کو قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے مردان میں کار چوروں کی گرفتاری میں مدد کی تھی۔ اسی دوران اسلام آباد میں ناکوں پر تعینات پولیس اہلکار بھی نشانہ بننے لگے۔ IJP روڈ اور سیکٹر D12 میں فائرنگ کے واقعات ہوئے اور ہر بار حملہ ایک ہی انداز میں کیا گیا۔ یہاں سے دباؤ صرف باہر نہیں بلکہ پولیس کے اندر بھی بڑھنے لگا۔ کئی افسران کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے یہی گینگ ہے، مگر عملی کارروائی سے گریز کیا جاتا تھا۔ بعض کو براہ راست دھمکیاں ملتی تھیں اور کچھ نے اس کیس سے دور رہنے کے لیے تبادلے کروانا شروع کر دیے۔ پھر معاملہ ایک اور سطح پر پہنچ گیا۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ایک مقابلہ ہوا جس میں بلال کے 2 ساتھی مارے گئے، مگر اس کے بعد اس نے خود پولیس اہلکاروں کو پیغام بھیجا، 3 کروڑ روپے دو ورنہ تمہارے خاندان محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب وہ صرف بچ نہیں رہا تھا، وہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ اسی دوران پشاور میں ایک کارروائی کے دوران جب پولیس اس تک پہنچی تو جواب میں 700 سے زائد راؤنڈ فائر کیے گئے۔ اب سوال بدل چکا تھا، یہ سب ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ تحقیقات میں سامنے آیا کہ اس کے روابط سرحد پار تک تھے۔ افغانستان میں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ اس کا نیٹ ورک موجود تھا، اور کچھ رپورٹس کے مطابق وہ شدت پسند گروہوں سے رابطے میں رہا اور وہاں سے تربیت بھی حاصل کی۔ اب تصویر واضح ہونے لگی تھی، اب یہ ایک گینگ نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک بن چکا تھا جو معلومات، اسلحہ اور رابطوں تینوں پر چل رہا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑھتی ہوئی وارداتیں، پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں اور براہ راست دھمکیاں سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اب مقصد صرف گرفتار کرنا نہیں رہا تھا، اسے روکنا تھا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسلام آباد سے ایک ہونڈا سٹی گاڑی چھینی گئی، انداز وہی تھا جس سے فوراً شک ہوا کہ یہ کام بلال کا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا تھا۔ بلال نے ایک ٹریکر نکال دیا مگر دوسرے کا اسے علم نہیں تھا۔ یہیں سے اس کی لوکیشن ٹریک ہونا شروع ہوئی۔ گاڑی راولپنڈی کے ایک مقام پر کھڑی رہی اور پولیس نے جلدی کرنے کی بجائے انتظار کیا۔ انہیں اس کا پیٹرن معلوم تھا، وہ 3 دن واردات کرتا اور منڈے کو نکلتا تھا۔ منڈے کے دن کمانڈوز پہلے سے وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بلال گاڑی کے قریب پہنچا اسے گھیر لیا گیا اور وہیں مار دیا گیا۔ تاریخ تھی 27 جون 2022، وہی منڈے جس دن وہ ہمیشہ بچ نکلتا تھا، لیکن اس بار وہ واپس نہیں گیا۔ اسی سفید گاڑی میں جسے وہ خوش نصیبی سمجھتا تھا اس کا انجام ہوا۔ اس کے اگلے دن اس کا بھائی یاسر ثابت بھی ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیٹ ورک بھی ٹوٹنے لگا جو برسوں تک خوف کی علامت بنا رہا تھا۔ آخر کار جس کھیل کو وہ چلاتا رہا وہی کھیل اس پر ختم ہو گیا۔